دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے، سوال جواب کی صورت میں انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے درود پاک ویسے ہی اپنے معمولات میں ہمیں شامل رکھنا چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے۔ بطور خاص جمعرات کا دن آئے، شب جمعہ، روز جمعہ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی محمد کفیل رضا اطہاری، آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو ہم بڑھتے ہیں ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا نام بلال رضا ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز کے دوران اگر منہ میں کڑوا پانی آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی، نماز کے دوران کڑوا پانی آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑوا پانی اگر آیا ہے اور وہ منہ بھر ہے تو ایسی صورت کے اندر، یعنی منہ بھر قے کی اگر صورت ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر قے نہیں ہے، ویسے ہی جو ہے وہ ہلکا سا پانی جو ہے وہ کڑوا جو ہے وہ منہ میں آ گیا تو اس کی وجہ سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، اسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی، مزید سوال۔ جی، میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر آپ ظہر کی نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہے تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں، یا ظہر سے پہلے پڑھنی ضروری ہے؟ جی دیکھیں، جس شخص کی جو ہے وہ نمازیں مکمل طور پر ادا چل رہی ہیں، کوئی بھی نماز اس کی جو ہے وہ قضا نہیں ہے، ایسا شخص جو ہے وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ تو صاحب ترتیب جو شخص ہے اس کے لیے تو یہ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی فجر کی قضا کرے گا، پھر نماز ظہر جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اگر جو ہے وہ اسے یہ دکھ رہا ہے کہ میں نماز فجر ادا کروں گا تو جماعت نکل جائے گی، تو بھی حکم یہ ہے کہ جماعت چھوڑ دے، بلکہ پہلے اپنی جو ہے وہ نماز فجر ادا کرے۔ اگر یہ بات یاد ہوتے ہوئے اسے کہ میرے اوپر نماز فجر آج کی باقی ہے، اس نے نماز ظہر ادا کر لی تو اس کی نماز ظہر بھی ادا نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ جو ہے وہ فجر کے بعد دوبارہ پھر ظہر پڑھنی ہوگی۔ اور اگر وہ شخص صاحب ترتیب نہیں ہے، اس کی کئی نمازیں جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ قضا ہو گئی ہیں، 5 سے زائد نمازیں جو ہے وہ قضا ہو گئی ہیں، اس نے جو ہے وہ ادا ہی نہیں کی ہیں، تو اب ایسے شخص کو دونوں باتوں کی اجازت ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے۔ اگر وہ پہلے نماز فجر ادا نہیں کرتا اور ظہر پہلے پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ظہر ادا ہو جائے گی، بلکہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں نماز فجر پڑھنے کے لیے جاؤں گا تو جماعت میری فوت ہو جائے گی، تو بھی اس کو حکم یہی ہوگا کہ وہ پہلے نماز ظہر ادا کر لے اور بعد میں جو ہے وہ اپنی فجر کی نماز ادا کر لے، کہ صاحب ترتیب جو شخص نہیں ہے اس کو قضا نماز پہلے پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جلد از جلد بہرحال پڑھ لینی چاہیے، تو اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ظہر کا بھی انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ لیٹ اٹھے ہیں تو اگر سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ جو مکروہ وقت ہوتا ہے وہ گزر گیا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ ظہوہ کبریٰ سے پہلے جو دوپہر میں زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کے وقت سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ اگر اس سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو جیسے ہی مکروہ وقت ختم ہو اس وقت فوری طور پہ وضو کر کے جو ہے وہ اپنی نماز جلد از جلد ادا کر لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو اس کے وقت میں ہی، یعنی بعض سمجھتے ہیں فجر قضا ہے تو فجر میں اس کو کریں، ظہر ہے تو ظہر میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھی عشاء ہے تو اس کے لیے پھر عشاء کو ہی انتظار کرنا پڑے۔ ایک دن کی عشاء کی رہ گئی
اچھا خاصا ظہر میں پڑھ سکتا ہے؟ بولے نہیں یہ تو عشاء میں پڑھیں گے. حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کسی بھی نماز کے وقت کے اندر آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں. جو صاحب ترتیب شخص نہیں ہے تو اس کو اس بات کی بالکل جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. وہ عشاء کی نماز کے بعد تمام جو ہے وہ نمازیں پڑھ لے اپنے 2-4 دن کی جو اس کی قضا تھیں. یا قضاء عمری پڑھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں روزانہ جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ پڑھ لوں تو بالکل ایسا کر سکتا ہے. وہی نماز کا وقت اسی نماز کی قضا کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک. ایس ایم ایس بھی کچھ شامل کرتے ہیں. یہ ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے اس طرح منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا اور کام ہو جائے اور اب یہ نہ کر پا رہا ہوں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جب کسی شخص نے جو ہے وہ منت مانی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ کیا الفاظ سے اس نے یہ منت مانی یا فقط دل میں نیت کی. دل میں نیت کی تو یہ شرعی منت نہیں ہے. ہاں البتہ نیت ہے تو اسے بھی پورا ہی کرنا چاہیے. زبان سے الفاظ کہے اتنی آواز سے کہ اپنے کانوں نے خود سن لیا تو اب ایسی صورت کے اندر یہ منت ہو جائے گی اور اب اس کو وہ جو منت اس نے مانی تھی وہ کام ہو گیا تو اب اس کے مطابق شرط پائے جانے کی صورت کے اندر اسے وہ کام کرنا ہی ہوگا. وہ روزے رکھنے کی منت مانی ہے تو وہ روزے رکھے گا. صدقہ کرنے کی منت مانی ہے تو صدقہ کرے گا. ہاں مثال کے طور پہ یوں منت مانی کہ بھئی فلاں جگہ جا کر صدقہ کروں گا تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں جا کر صدقہ کرے. یہاں بھی اگر وہ مستحقین زکوٰۃ جو ہیں وہ ان کو صدقہ کر دیتا ہے تو کافی ہوگا. ٹھیک ہے. اب بلا وجہ ہی نہیں کر رہا، ایسے دن گزرتے جا رہے ہیں، نہ روزے رکھ رہا ہے نہ وہ کر رہے ہیں تو گناہ گار ہوگا. اگر تو اس کو ٹائم کے ساتھ اس نے باؤنڈ کیا تھا کہ بھئی میں جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ کام جو ہے وہ کر لوں گا تو اب وہ ٹائم گزر گیا تو جو ہے وہ گناہ گار جو ہے وہ ہوگا. ہاں اگر اس نے ٹائم لمٹ نہیں رکھی تھی، یہ تھی کہ بس میں یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ جو ہے وہ کروں گا تو ایسی صورت میں اب اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے. اب وہ جب بھی کرے گا تو وہ ادا ہی جو ہے وہ ہوگا. اور اس میں ایک بات کا یہ بھی ہوتا ہے کہ فی الفور ہی، یعنی اس نے خود ہی تعیین کر دی فوراً والی کہ میں نے اس کو جیسے یہ میرا کام ہوگا فوراً یہ کروں گا تو ظاہر یہ بھی اب فوراً کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا. اچھا کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ابھی وہ کام ہوا نہیں ہوتا اور وہ پہلے ہی وہ کام کر دیتے ہیں. مطلب صدقہ پہلے کر دیا. صدقہ پہلے کر دیا. صحیح. تو صدقہ آپ نے کر دیا لیکن وہ جو منت ہے وہ جب کام ہوگا تو پھر ادائیگی لازم ہوگی. پہلا کیا جانے والا صدقہ آپ کا نفل صدقہ ہو جائے گا. منت والا صدقہ آپ کو بہرحال بعد میں دوبارہ کرنا ہوگا. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی لائٹنگ اور چراغا کے لیے جو پیسے لیے جاتے ہیں یہ پیسے اگر بعد میں بچ جائیں تو ان پیسوں کا ہم کیا کریں؟ یہ ہو سکتا ہے سب کی انہوں نے نمائندگی کی ہو. جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹ آتے ہیں، ربیع الاول آئے، 11ویں آئے، کچھ اور، تو لوگوں سے فنڈ اکٹھے کر کے اور لوگ گویا کہ ان کو وکیل بناتے ہیں کہ بھئی آپ اس کام میں خرچ کرو. اب پیسے بچ گئے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بچ گئی چیز، اور چیزیں تو بچ ہی جاتی ہیں، چراغاں کے سامان سارا ہی بچتا ہے. فنڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں کسی مخصوص نام پر جب آپ نے فنڈ کیا تو اب اس کو اسی چیز میں ہی استعمال کرنا ہے. ہم فنڈ کے مالک نہیں ہوتے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وکیل ہوتے ہیں. ہم گویا ان کے نمائندہ ہوتے ہیں اس معاملے میں خرچ کرنے کے لیے. اس معاملے سے ہٹ کر ہم خرچ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ چراغاں کے لیے چندہ کیا تو ہم مسجد کے ڈبے میں وہ بچے ہوئے پیسے نہیں ڈال سکتے. تو اب اس کا کیا جائے، بچ جائے فنڈ. تو اگر تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ 10 افراد سے لیا تھا، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں لیتا، تو ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ پیسے بچ گئے، اب اس کا کیا کریں. ٹھیک. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں واپس دے دیں تو انہیں واپس دے دیا جائے، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کریں، اس کو مسجد میں ڈال دیں یا فلاں نیک کام میں خرچ کر دیں، تو جہاں وہ کہیں گے ان کے مطابق جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے. اچھا ایک ہوتا ہے عوامی چندہ، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ جناب کس نے ڈالے تھے، کتنے ڈالے تھے، نہ آپ سے ان لوگوں تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ پیسے سنبھال کے رکھے جائیں گے اور آئندہ اسی کام میں ہی خرچ کیے جائیں گے. صحیح. تو اب چراغاں کے لیے لیا ہے تو اس دفعہ بچ گئے تو انہیں آپ محفوظ رکھیں، آئندہ سال پھر چراغاں کے اندر ہی اس پیسے کو استعمال کیا جائے. اس کا کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے شروع سے اجازت لے لی جائے؟ مطلب فنڈ کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پہ دائرے میلاد شریف ہے تو ایک تخمینہ لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جیسے 5 لاکھ خرچ ہوگا، لنگر بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ چیزیں،
تو اب لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ذہن بنایا، اس کا ذہن بنایا، اس کا ذہن بنایا، کسی نے 1,00,000 دیا، 10,000 دیے، 5,000 دیے، 1,000 دیا، تو یوں اکٹھے ہوتے رہے۔ اب آخر میں جب کیا تو 5 لاکھ خرچہ بنایا تھا، لیکن پیسے 7 لاکھ ہو گئے، 6 لاکھ ہو گئے۔ تو ان سے شروع سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس جیسی مد میں ہی بعد میں خرچ کر لیں گے، یا ابھی 12ویں کے لیے کیا ہے تو ہم اس کو 11ویں میں بھی استعمال کر لیں گے، یا کسی اور بھی اس طرح کی محافل میں؟ اگر دیکھیں واقعی جو ہے وہ عوامی جب چندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر ایک کو یہ ساری باتیں سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں رخصوص افراد سے آپ کر رہے ہیں، آپ پہلے ہی ان سے اجازت لے لیں کہ بھئی آپ کا بچ جانے والا چندہ ہم جو ہے وہ اسی طرح کی دیگر محافل کے اندر جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کریں گے، تو پھر جو ہے وہ ان کی طرف سے جو اجازت ملی ہے اس کے مطابق بچ جانے والا چندہ آپ اس کے اندر ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جی مزید سوال؟ سوال یہ ہے کہ مزار پر چادر چڑھا کر منت ماننا ضروری ہے یا بغیر چادر کے منت مانی جا سکتی ہے؟ جی، مزار پر چادر چڑھانا جو ہے وہ ایک جائز عمل ہے اور اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ثواب کا جو ہے وہ کام ہے، لیکن یہ شرعی منت نہیں ہے۔ اگر کسی نے یوں منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ عرفاً تو منت ہے لیکن شرعی اعتبار سے یہ منت نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے کسی چیز کی منت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی جنس سے کوئی چیز واجب ہو۔ جیسے نماز کی منت مانی آپ نے، روزے کی منت مانی، صدقہ کرنے کی منت مانی، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ دین کے اندر ان کا حکم وجوب کا ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں، تو یوں منت مانیں گے تو وہ شرعی منت ہوگی۔ ویسے منت مانی کہ میں فلاں مزار پہ حاضری دوں گا یا فلاں مزار پہ جا کر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ شرعی اعتبار سے منت نہیں ہے۔ اچھا، ویسے آپ مزار پر جو ہے وہ گئے ہیں، آپ نے جو ہے وہ چادر جو ہے وہ چڑھائی ہے، تو عموماً یہی لوگ منت مانتے ہیں کہ جناب ابھی چادر چڑھا رہا ہوں، اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں پھر دوبارہ چادر چڑھانے آؤں گا۔ تو یہ شرعی منت نہیں ہے، عرفی منت ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا بھی اختیار ہے کہ آپ اتنی ہی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیں یا جو ہے مستحقین کے اندر تقسیم کر دیں، تو اس کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ گناہ والی بات نہیں۔ اور ویسے بھی مزار پہ منت جا کے ماننی ہے، بالفرض حاضری کی ماننی ہے، کسی اور چیز کی ماننی، تو وہ چادر چڑھائیں یا نہ چڑھائیں ہاں، وہ ویسے بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ منت مان سکتے ہیں۔ عرفی منت کے لیے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چادر چڑھا کر ہی مانیں، بلکہ وہ بغیر جو ہے وہ چڑھائے جو ہے وہ آپ منت مان سکتے ہیں۔ اور کچھ مزارات پہ بھی کچھ فضول قسم کے بھی منتیں مانتے ہیں نا، اب تالا باندھ دیتے، صحرا باندھ آگے جو ہے وہ باندھ دیتے، صحرا باندھ رہے نا آگے، جی، تاکہ دھاگے باندھیں گے، تالے لگا کے، وہ اتنے بعض مزاروں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالے، چابیاں کہاں ہیں؟ چابیاں کسی کے پاس نہیں ہے، بولے خود ہی وہ کھولیں گے، پتہ چلے سال بعد وہ منت پوری ہوئی تھی، وہ کھولنے آئے، تالا ہی نہیں مل رہا ان کو کہ اب کون سا تالا۔ تو یہ بھی پیسوں کا ایک طرح کا ضیاع ہے، یہ ضائع کرنا ہے پیسے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ابس چیز ہے۔ دیکھیں، مزارات کی حاضری عظیم سعادت، ان کے توسل سے دعا کرنا عظیم سعادت، اس سے کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا۔ شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتے ہوئے وہاں نیاز کا اہتمام کرنا، اصالہ ثواب کرنا بالکل کرنا چاہیے، لیکن جو اس طرح کی بعض چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں اور فضول قسم کی ایڈ ہو جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ہمارے مذہب اہل سنت پر بھی کئی طرح کی انگلیاں لوگ اٹھانے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ اچھی چیزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو یہ دھاگے لٹکا دینا یا تالے لٹکا دینا، ایسے ہی جا کے سہرے لٹکا کے آ جانا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مزار کی حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم وہاں جائیں، وہاں اصالہ ثواب کریں، کچھ خود پڑھیں، جو بھی پڑھا ہے ان بزرگوں کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچائیں، اور تمام مرحومین کی روحوں کو بھی پہنچائیں، ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ دے کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ ان کی خیر و برکات آپ کو نصیب ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایسے کاموں میں پڑ جائیں کہ جو خود ہی جس میں فضول کام ہو یا اسراف والے کام ہو، یا ایسے کام ہیں کہ جو معاذ اللہ ہیں گناہ والے کام۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے، وہ چاہے ہم مزار پر ہوں یا ہم بازار میں ہوں یا ہم مسجد میں ہوں یا خانہ کعبہ میں ہوں، جو بھی ان مقدس جگہوں پہ بھی جائے تو ظاہر ان کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تو بہت ضروری ہے۔ سوالات کچھ SMS کے اور شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کہنے لگے کہ کیا نماز میں بٹن بند کر سکتے ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں تو بند کر لیں۔ نماز کے اندر کوئی ہلکا سا کسی نے عمل قلیل کے ذریعے کوئی ایک بٹن جو ہے وہ بند کر دیا کہ دیکھنے والے کو بھی محسوس نہیں ہوا، تو یہ عمل قلیل
کی وجہ سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی کہ کوئی بھی عمل قلیل بلا ضرورت کسی شخص نے کیا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی. لیکن مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دونوں آستینوں کے بٹن جو ہے وہ لگا رہا ہے یا پورے ہی جو ہے وہ اپنے بٹن جو ہے وہ لگا رہا ہے, اور کبھی کبھی دونوں ہاتھوں سے ہی کر رہا ہے, تو اب دور سے دیکھنے والا اس کو نماز میں نہیں سمجھے گا کہ یہ نماز میں یہ حضرت یہ کام کر رہے ہیں, بلکہ یہی سمجھے گا کہ ابھی نماز انہوں نے شروع نہیں کی. تو یہ عمل کثیر, یعنی کوئی بھی ایسا کام نماز میں کرنا کہ دور سے دیکھنے والا اس شخص کو نمازی تصور نہ کرے, یہ عمل کثیر کہلاتا ہے, اور عمل کثیر سے جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی. ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہے کہ اگر ایک مرتبہ اٹھایا اور بعض بٹنوں کی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ چٹ بٹن جیسے ہیں کہ بس صرف دبا دیا اور وہ جو ہے وہ بند ہو گیا. جی ہاں, جیسے یہ میرا بٹن ہے تو اب یہ شاید مائک میں آواز آئی ہوگی, تو اب تو یہ اس طرح مختصر سا ہوا, تو اب یہ اس سے جو ہے وہ نماز فاسد نہیں ہو. اچھا یہ ایک آدھا کھلا ہوا ہے, جیسے یہ کھلا ہوا ہے, ہمارا بھی کبھی کھل جائے تو اب ایک تو وہ جن کو داڑھی رکھی ہوئی ہے تو ویسے ہی چھپا ہوا ان کو نظر ہی نہیں آتا, ویسے بھی ایک آدھ بٹن کھلا ہوا ہے, کوئی مسئلہ ہے نماز؟ نہیں, ایک آدھ بٹن کھلا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ نماز میں حرج واقع نہیں ہوتا, نماز کوئی مکروہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. سینہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہو تو وہ نماز کو کراہت کی طرف لے کر جاتا ہے, لیکن جو ہے وہ یہ اوپر والا جو ہے وہ بٹن جو ہے وہ کھلا ہوا ہو جس کی وجہ سے گلے کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, تو اس سے نماز میں حرج نہیں ہے, تو وہ بٹن بند کرنا بھی ضروری نہیں ہے. یوں ہی اگر آپ کی آستین میں بٹن ہے لیکن وہ بٹن لگے ہوئے نہیں ہیں, آپ جلدی میں وضو کر کے آستین پوری جو ہے وہ نیچے ہے, فولڈ نہیں کی ہوئی, یا فولڈ کی ہوئی ہے لیکن جو ہے وہ آدھی کلائی سے کم جو ہے وہ فولڈ ہے, تو ایسی صورت کے اندر بھی نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. تو یہ بٹن وغیرہ لگانا یہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, اور لگانے بھی نہیں چاہیے نماز میں. نماز سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام بالکل کر لیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. ایک بندے کو پاکستانی کرنسی میں پیسے دیے ہیں ادھار کے طور پہ, اب کیا اس سے سعودی ریال میں پیسے لے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. ریال اور ڈالر کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہوئے تو لوگوں کو یہ وہم وسوسے بھی آج کل آنے لگ گئے ہیں. بہرحال یہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے, اور لینے کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی ایسے کرنا ہی چاہے؟ قرض دیا ہے تو آپ نے جس کرنسی میں دیا ہے قرض, اسی کرنسی میں ہی آپ وصول کر سکتے ہیں. اس کے خلاف کی شرط لگانا دیتے وقت یا لیتے وقت تقاضا کرنا زبردستی کہ بھائی فلاں چیز میں دو, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرض کا اصول یہ ہے کہ مثلی چیزوں میں ہی قرض ہوتا ہے. مثلی سے مراد اس کی جیسی چیز جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہے, یعنی پاکستانی کرنسی ہے تو کرنسی دستیاب ہے, کرنسی جو ہے وہ دستیاب ہے. تو اب کرنسی نوٹ دیے ہیں تو آپ نے پاکستانی, تو یہی چیز واپس آپ لے سکتے ہیں, یہی تقاضا بھی کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ نے ڈالر دیے ہیں یا ریال دیے ہیں تو پھر ڈالر اور ریال کا ہی آپ جو ہے وہ تقاضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دیتے وقت آپ نے کہ بھائی یہ پیسے دیے ہیں آپ کو پاکستانی کرنسی کے, یہی آپ نے مجھے واپس کرنے. اب جب ادائیگی کا وقت آتا ہے آپ اسے کہتے ہیں یار آج کے ریٹ کے حساب سے آپ ذرا نا اس کو کنورٹ کر کے مجھے دے دو, اور سامنے والے کو بھی اعتراض نہیں ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عموماً معاملہ یہ نہیں ہوتا, معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب جو ہے وہ آج کے ریٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ آپ مجھے اتنے ریال جو ہے وہ ادا کریں, یعنی اس وقت ریال جتنے تھے اس حساب سے آج اتنے ریال اس کے بدلے میں مجھے ادا کریں یا ڈالر ادا کریں, تو یہ جائز نہیں ہے. حل یہی ہے اس کا کہ آپ اسی کرنسی کے اندر ہی جو ہے وہ پھر سامنے والے کو قرض دیں. تو ڈالر میں قرض دیں گے تو ٹھیک ہے, پھر ڈالر کے اندر آپ کو وصول کرنا جو ہے وہ جائز ہوگا, ریال میں دیں گے تو پھر ریال میں وصول کرنا جائز ہوگا. اسی طرح گولڈ سونا, جی سونے کے اندر یہی کہ اگر آپ نے سونے میں یہ ہے کہ اگر سونا دیا تھا تو اب اسی کی کرنسی میں اس کو تبدیل کر سکتے, مطلب 1 تولہ دیا کسی کو, 1 بسکٹ دیا, اور پھر اب وقت آیا تو وہ بسکٹ کتنے کا ہے وہ مالیت لے لی, یوں کر سکتے ہیں؟ اگر وہ سامنے والا راضی ہے اس بات پر کہ ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ یار مجھے سونا نہیں دو, آپ ایسا کرو سونے کی جتنی قیمت بنتی ہے نا وہ مجھے پیسوں کی صورت میں جو ہے وہ دے دو یا ریال کی صورت میں دے دو, تو سامنے والا اس پر ایگری ہے تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے, وہ اس کی متبادل چیز بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے. لیکن شروع میں شرط لگا لینا وہ جائز نہیں. کئی لوگ بیرون ملک سے بھیجتے ہیں پیسے, اب اس نے واقعی وہاں سے ڈالر ہی بھیجیں, اب یہاں اس کو پاکستانی کنورٹ کر کے مل جائے گے, اتنے ان کے اکاؤنٹ میں آ گئے. اب وہاں سے اس نے بھیجے, بالفرض اس کو $100 بھیجا, اب $100 پاکستانی قیمت کے اندر ادھر وصول ہو گیا,
اب جب ریٹرن کرنے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی $100 کی پیمنٹ آپ جمع کروا دیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اصل یہ کہ جب اس طرح ملکوں کے درمیان کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو جو اس ملک میں رہنے والا شخص ہے اس کے ہاتھ میں ڈالر نہیں آتے، اس کے ہاتھ میں تو جو ہے وہ پاکستانی روپیز ہی آتے ہیں۔ تو جو اس کے اکاؤنٹ میں چیز آئی ہے یا اس کے قبضے میں آئی ہے، اس کے ذمے وہی چیز واپس کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اب اگر ڈالر اس نے وہاں پر بھیجے تھے تو چونکہ ڈالر یہاں آئے نہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا اکاؤنٹ ڈالر کا ہو یا کسی کے ہاتھ فزیکل آپ نے وہاں سے جو ہے وہ ڈالر بھجوائے اور اس نے یہاں لا کے اس کے ہاتھ میں ڈالر دے دیے، صحیح، اور اب اس نے خود جا کر جو ہے وہ اسے ایکسچینج سے جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرایا، تو ٹھیک ہے، اب چونکہ ہاتھ میں جو ہے وہ ڈالر آئے تھے تو یہ ڈالر ہی واپس دے گا۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بھئی وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو در حقیقت ڈالر ہی دے رہا ہے، بالکل، اور یہاں جب وہ بھیجے گا بینک کے ذریعے بھیجے گا یا ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے بھیجے گا تو یہاں پر ملنے پاکستانی روپیز یا ڈالر ہاتھ میں نہیں آنے، اور وہ چاہتا ہے کہ ڈیل اس طرح ہو کہ میں ڈالر دے رہا ہوں تو مجھے ڈالر ہی واپس ملے۔ تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر یہ شخص جس نے ریسیو کرنے ہیں پاکستان میں، یہ وہیں اسی شخص کے پاس کسی دوسرے فرد کو اپنا وکیل بنا دے فون کے اوپر ہی کہ بھئی ایسا کریں کہ آپ میری طرف سے ان سے جو ہے وہ اتنے پیسے بطور قرض وصول کر لیں۔ صحیح، وہ شخص جو ہے وہ وصول کر لیں۔ مثال کے طور پر بہن نے جو ہے وہ بھیجنے ہیں پیسے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ بہنوئی کو وکیل بنا دیں کہ بھئی یہ میری بہن جو ہے وہ یہ پیسے دے رہی ہیں آپ کو، یہ آپ ذرا اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ ریسیو کر لیں۔ بہن ان کو فزیکل پکڑا دیں کہ بھئی یہ میں نے، آپ فلاں کے وکیل ہیں، نمائندہ ہیں، میں نے آپ کو ان کے لیے یہ بطور قرض جو ہے وہ یہ ان کے پیسے ہیں جو میں آپ کے پاس رکھوا رہی ہوں۔ اب وہ وکیل جب بینک کے ذریعے سے یا ایکسچینج کمپنی کے ذریعے سے بھیجے گا تو یہاں تو پیسے ہی ملیں گے، لیکن در حقیقت اب اس شخص کے اوپر جو لازم ہے ادائیگی وہاں پر کرنا بہن کو، وہ ڈالر میں ہی کرنا لازم ہوگا کہ جو اس کے یا اس کے وکیل کے ہاتھ میں وہاں پر جو پیسے آئے تھے وہ بہرحال ڈالر ہی تھے۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا یہ وہیں کیا جا سکے گا، جی، یہ وہیں کیا جاتا ہے، وہیں ہوگا، یا پھر یہاں پر کوئی آنے والا شخص ان ہینڈ جو ہے وہ لا کر کیش اس کے ہاتھ میں جو کرنسی پکڑائے گا وہی جو ہے وہ اس کے اوپر دینا، واپس کرنا لازم ہو۔ اب یہ بعض کا تو $100 $200 میں شاید اتنا فرق بھی نہیں آیا، پھر بھی آئے گا فرق، لیکن زیادہ اماؤنٹ ہے تو اس میں لوگ کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، ان چیزوں میں بعض کا تو نقصان بھی ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ اچھا، قرض کے لین دین میں نقصان تو ہے کچھ نہ کچھ، تو اب کرنسی دی ہے بالکل، آپ دیکھیں کئی لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے ہمارا 30 سال پہلے 50,000 دینا تھا، اچھا خواتین کہتی ہیں ہمارا حق میں 40 سال پہلے شادی ہوئی تھی 5,000 رکھا تھا، اور آج وہ 5,000 اٹھا کے دیں، اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ 40 سال پہلے اس کی ویلیو کتنی تھی؟ تو یہ کرنسی کے اپ ڈاؤن ہونے پہ، بلکہ ڈاؤن ہی ہونے پر یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، تو اب اس میں کیا؟ کرنسی بہرحال ڈی ویلیو جو ہے وہ ہو رہی ہے اور ہوتی جا رہی ہے، تو اس اعتبار سے بہرحال اس پہ قرض کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہاں دار و مدار مثل کے اوپر ہے۔ اسی لیے یا تو آپ ایسی مثلی چیز اٹھائیں قرض میں دینے کے لیے کہ جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ اپ ہی ہوگی، وہ ڈی ویلیو نہیں ہوگی، جیسے سونا۔ پھر سونے میں بھی زیور نہیں بلکہ خام مال کا سونا، یہ وہ بسکٹ یا کچا سونا جسے جو ہے وہ کہا جاتا ہے وہ دیا جائے گا، کیونکہ زیور بھی اس جیسا بعد میں ملنا یا مارکیٹ میں ملنا ممکن نہیں ہو، ڈائیاں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں اور دیگر مسائل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے بسکٹ دیا یا سکہ دیا یا ویسے ہی جناب ڈلی کی صورت کے اندر جو ہے وہ سونا دیا، تو اب وہ جتنے کیرٹ کا جو ہے وہ سونا ہے اور جتنے وزن کا ہے وہی واپس کرنا جو ہے وہ آپ پر لازم ہوگا، چاہے آپ جو ہے وہ 100 سال کے بعد بھی جو ہے وہ واپس کریں۔ جی، تو ناظرین کرام، یہ قرض کے بھی باقاعدہ احکام ہیں اور قرض کے ساتھ ہی جڑے ہوئے احکام سود کے بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسا قرض جو نفع لے کر آئے اور جس میں مشروط نفع، شروع سے قرض دیتے ہوئے نفع مشروط ہے، تو وہ سود کا معاملہ بھی آتا ہے۔ قرض دینا ویسے ثواب کا کام ہے، جی ہاں، کیونکہ روایات میں تو یہ فرمایا گیا صدقے سے بھی قرض کا زیادہ ثواب ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صدقہ دینے والا اپنی مرضی سے نکالتا ہے، اس کو کوئی خوشی ملی، پیسہ ملا، اچھی کمائی ہوگی، بولے 500 روپے صدقہ نکال دو، لیکن قرض جو ہے وہ اپنی خوشی سے نہیں بلکہ سامنے والے کی کوئی مجبوری، حاجت، اس کے تحت آدمی نکالتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں بیان کیا گیا کہ قرض کا ثواب وہ صدقے سے بھی زیادہ، اور جتنے دن قرض اس کے پاس رہتا ہے اللہ پاک اس پر آپ کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے،
اور پھر بالخصوص جتنے آگے زیادہ وقت گزر جائے، آپ کا ٹائم پیریڈ طے تھا اس سے بھی وقت آگے گزرا، اس پر بھی صدقات کی وہ بشارتیں ہیں، اللہ پاک آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو قرض کے اندر یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ قرض میں ہمیں فائدہ کیا مل رہا، قرض میں ثواب ہے، قرض کوئی تجارت نہیں ہے، قرض میں آپ کو ثواب ملے گا، اچھی نیت ہوئی تو ثواب ملے گا، اگر نیت اچھی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی اور معاذ اللہ غلط قسم کی شرائط لگائی ہیں تو پھر یہ گناہ بھی بن سکتا ہے، اور کئی چیزوں میں گناہ ہو بھی جاتا ہے کہ جہاں سودی معاملات بھی پائے جاتے ہیں۔ تو قرض میں ثواب ہے اور ثواب پر ہی نظر رکھنی چاہیے۔ جو قرض لیں تو وہ مجبوری کے وقت ہی قرض لیں، ایسا بلا ضرورت قرض نہ لیں، اور ادائیگی کی نیت کے ساتھ قرض لیں اور پھر اس کو بر وقت ادا کریں۔ قرض کے ادا کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، تم میں سے بہترین اچھے وہ لوگ جو قرضوں کی ادائیگی میں بھی اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھجوریں اور اس طرح کی کوئی چیز قرض تھی تو آپ نے دینے کا، تو جب وقت آیا تو آپ نے فرمایا کچھ زیادہ دے دو۔ عرض کی کہ حضور جتنا قرضہ تھا اس سے زیادہ دے دیں، تو فرمایا تم میں سے اچھے وہی قرض کی ادائیگی اچھے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی روایت کا حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جو قرض کی ادائیگی میں اچھے ہوتے ہوں۔ تو اب قرض کے ساتھ نفع طے نہیں ہوا تھا، لیکن آپ کو کسی بندے نے بالفرض 20,000 روپے قرضہ دیا تھا اور نفع بھی بالکل طے نہیں ہے، نہ کوئی اس طرح کا سیاق و سباق ہے، نہ عرف کوئی اس طرح کا آپ کے آپس میں لین دین میں کہ آپ وہ بڑھا کر دیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن واپسی دینے لگے تو آپ نے ساتھ ایک سوٹ پیس دے دیا، بالفرض آپ نے مٹھائی بیچ دی یا کچھ اوپر دے دیا، پیسے اوپر دے دیے، تو یہ سود نہیں آتا، یہ سود نہیں کہلاتا، کیونکہ سود ہی وہ نفع ہوتا ہے کہ قرض دیتے وقت جس کو مشروط رکھا جائے کہ یہ مجھے ساتھ یہ نفع ملے گا تو میں یہ قرض دوں گا، تو یہ سودی نفع ہوتا ہے، لیکن مشروط نہیں ہے، اپنی خوشی سے بعد میں دے دیا تو یہ سود نہیں کہلاتا۔ اور اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ دیں گے ہی دیں گے تو پھر بہرحال پھر بھی اس کی نفی شروع میں کرنی پڑے گی، ورنہ یہ بھی سود میں چلا جائے گا۔ تو قرض کے بھی احکامات ہیں، یہ بھی ہمیں سیکھنے چاہیے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پر ناحق کوئی ایسے تقاضے کریں کہ جن کی وجہ سے خود بھی ہم گناہ گار بھی ہو رہے ہوں۔ جنہوں نے لوگوں کے قرضے دینے، ضرور آپ اس تگ و دو میں رہیں کہ آپ ان کے قرض ادا کریں، ٹال مٹولی سے کام نہ لیں۔ کفیل صاحب کیا کہتے ہیں، قرض تو لے لیا، ایک ان کی کرنسی نیچے آ رہی ہے، ڈی ویلیو ہو رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی خام خواہ کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں آگے۔ اصلی جو آپ نے کہا نا 30-35 سال بعد والے جو قرضے ہوتے ہیں، یہ در حقیقت ٹال مٹول والے ہی قرضے ہوتے ہیں، جی ہاں، کہ اس میں فکر نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی اتنا لمبا جو ہے وہ قرض دے ہی نہیں رہا ہوتا۔ تو جب قرض لیا جاتا ہے تو وہ 1-2 سال 3 سال یا 5 سال کے بہاف اس پر جو ادھار پر لیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بر وقت ادائیگی نہیں جو ہے وہ کی جا رہی ہوتی، اور ان کو باقاعدہ لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، اور انہی پیسوں سے بقیہ سارے کام جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، یا شروع میں طے ہی نہیں کیا ہوتا کہ ہم نے ریٹرن کب کرنا ہے، ریٹرن کب کرنا ہے۔ اب وہ جب تقاضا کرتا ہے تو وہ جو ہے، حالانکہ قرض کو دست گرداں کہتے ہیں، یعنی جب بھی وہ تقاضا کرے تو آپ کو جو ہے وہ دینا ہوگا۔ تو لہٰذا قرض کے اندر جو بھی مدت آپ طے کریں، اس مدت کے اوپر احسن انداز میں یا مدت سے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو ان کا قرض جو ہے وہ لوٹا دیں۔ کوئی بھی شرط آپ کی صراحتاً یا انڈرسٹوڈ طور پر زیادہ دینے کی طے نہیں تھی تو اب آپ کی جانب سے بڑھا کر دے دینا، یہ یقیناً جو ہے وہ احسان کے بدلے میں احسان ہے، یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اور ایسا ان مواقع پہ خاص طور پہ کرنا چاہیے، جیسا کہ کئی جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے امور ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 35 سال ہو گئے، کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، دیا نہیں ہے، طے یہی تھا کہ بھئی وہ جتنا دیا ہے اتنا ہی دینا ہے، لیکن آج آپ کو بھی دکھ رہا ہے کہ آپ نے اس کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت اور استطاعت بھی دی ہوئی ہے، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے اس کو زیادہ پیسے کچھ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا ایک سوال ہے کہ کیا نماز کی حالت میں اگر اعتکاف کی نیت یاد آ جائے تو کیسے کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو زبان سے تو آپ نہیں کہہ سکتے نویت سنت الاعتکاف، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ دل میں ہی آپ نے ارادہ کر لیا کہ بھئی میں جو ہے اعتکاف کی نیت سے جو ہے وہ ہوں، تو یہ نیت جو ہے وہ کافی ہے، آپ معتکف ہو جائیں گے۔ ایک عبادت میں دوسری نیت ہو سکتی ہے مطلب؟ ہاں، نیت والی ایسی نیت جو دل کے ارادے والی ہے وہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جیسے روزے کی نیت ہی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ اب کوئی شخص نماز جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، اب اسے یاد آیا کہ بھئی میں نے تو جو ہے وہ روزے کی جو ہے وہ نیت جو ہے وہ نہیں کی، جیسے اب قضا روزوں میں رات میں نیت ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے اب کوئی شخص تہجد پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ سلام پھیرنے تک کے بعد جو ہے نا وہ
وقت ختم ہو جائے گا اور نیت ابھی کرنی ہے، تو اس نے دل میں ہی نیت کر لی کہ میں روزے سے ہوں. ٹھیک، تو الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے آپ کا کہ یہ کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی وہ نیت ادا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ یہ اعتکاف کی نیت ہے تو ظاہر ہے جو اس کے آداب احترام بیان کیے پہلے سے ہی کر لیں. جب مسجد میں جیسے ہی آپ داخل ہوں تو اسی وقت جو ہے وہ آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، لیکن اگر بھول جائے تو یوں بعد میں نماز میں بھی دل میں ارادہ کر سکتے ہیں، زبان سے نہیں کہہ سکتے. اچھا، اس کے حوالے سے کوئی آدمی پوری اپنی نماز موقوف کر کے وہ سوچتا رہے کچھ اس طرح کے؟ ارادہ کرنے کے لیے اگر کسی کو اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ اسے سوچنا پڑے گا تو دیکھیں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر ایسا شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، خاموش رہتا ہے، منفرد ہے، خاموش رہتا ہے، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. جبکہ بھول کر ایسا ہو، جان بوجھ کر کوئی ایسا کرے گا تو وہ نماز ہی اس کے اوپر دہرانا لازم ہو جائے گا. جی مزید سوال. میرا نام ہے علی اتاری. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ گھر کی جو پانی کی ٹنکی ہوتی ہے، اس پانی کی ٹنکی میں اگر کوئی پرندہ گر گیا تو اس کو ہم نکال لیں، وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اور اس میں ہی مارا رہا، اس میں ہی پڑا رہا، پھر بھی جو ہے مفتی صاحب اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں. پرندہ مرا رہا، پڑا رہا، یعنی پھول پھٹ بھی گیا جو یہ کہہ رہے ہیں، دونوں صورتیں بتا دیں. شروع میں پرندہ زندہ اگر کوئی گرا ہے اور نکل گیا تو وہ جو ہے وہ اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. ہاں لیکن جو عموماً صورتحال ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ چھت کی ٹنکی ہے تو اس میں پرندہ جو ہے وہ مر گیا تو وہ سارا پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. تو آپ کو پہلے پرندہ نکالنا ہوگا، اس کے سارے جو پرور ہیں وہ سب جو ہے وہ نکالنے ہوں گے، اور اس کے بعد سارا پانی نکال کر اس کو اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر اسے جو ہے وہ استعمال کیا جائے یا اس میں دوبارہ پانی بھرا جائے. اور یہ سارا پانی ناپاک ہے، اس پانی سے وضو غسل بھی نہیں ہو سکتا اور کپڑے وغیرہ بھی آپ نہیں دھو سکتے. اور ٹینک یا ٹنکی خالی کرتے وقت اس کے چھینٹوں سے اپنے جسم کو بچانا بھی ضروری ہے. جی مزید سوال. میرا نام توقیر ہے اور میرا تعلق لاہور سے. میرا مفتین کرام سے ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے دوران جو خونی رشتے ہوتے ہیں ان کو تو ظاہری سی بات ہے ان کا حصہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو سوتیلے رشتے ہوتے ہیں جیسے کہ سوتیلے بھائی ہوتے ہیں یا بہن ہوتی ہیں، کیا ان کا بھی جائیداد کے اندر حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک، اس میں ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ سی چیز یہ ہے کہ ستیلے وہ کس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا ستیلا بھائی ہے، وراثت ہماری تقسیم نہیں ہو رہی، وراثت ابا کی تقسیم، ابا کی ہو رہی، والد کی ہو رہی. ابا کا وہ حقیقی بیٹا ہی ہے تو وہ ابا کا ستیلا بیٹا نہیں ہے. تو جب وہ ابا کا حقیقی بیٹا ہے تو لہٰذا وہ چاہے پہلی بیوی سے کچھ بچے ہیں چاہے دوسری بیوی سے کچھ بچے ہیں، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے رشتہ اس کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ہے، تو وہی وہ اس کا بیٹا ہے. جب وہ اس کا بیٹا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا حصہ بنے گا. ہاں مثال کے طور پہ باپ نے ایک عورت سے شادی کی، وہ عورت اپنے پچھلے شوہر سے کوئی جو ہے وہ بچے لے کر آئی تھی، تو اب ان بچوں کا بہرحال حصہ جو ہے وہ ان کے باپ کی جائیداد کے اندر نہیں ہوگا جبکہ وہ بیوہ جو ہے وہ حیات ہے. ہاں اگر اس بیوہ کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ حصہ جو اس بیوہ کو اس کے شوہر سے مل رہا تھا وہ حصہ آگے اس کی اولاد کے اندر بھی جو ہے وہ جائے گا. تو کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل وہ حقیقی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں. ہاں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ شریک ہوتے ہیں یا ماں شریک ہوتے ہیں، وہاں پر فرق آ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی بھائیوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی اولاد کوئی نہیں ہے اور والد بھی انتقال کر چکے ہیں، تو اب اس کی جو وراثت جانی ہے وہ بھائی بہنوں کی طرف جو ہے وہ جانی ہے کچھ حصہ. تو اب اس کے اندر حقیقی بھائیوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جو باپ شریک بھائی ہیں وہ محروم رہیں گے، ان کو جو ہے وہ حصہ نہیں ملے گا، بلکہ پہلے جو ہے وہ حقیقی بھائیوں کو، حقیقی بھائیوں سے مراد وہ بھائی کہ مرحوم کا ان سے رشتہ یہ ہے کہ مرحوم کے ماں باپ جو ہیں وہی ان کے بھی ماں باپ ہیں، تو یہ کہلائیں گے حقیقی. اچھا مرحوم اور اس کے زندہ شخص کے باپ دونوں کا ایک ہے، ماں الگ الگ ہیں، یہ باپ شریک بھائی کہلائے گا. اور اگر مرحوم اور یہ شخص ان دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہیں تو یہ جو ہے وہ ماں شریک جو ہے وہ بہن بھائی کہلائیں گے. تو یوں جو ہے وہ تقسیم ہے. تو اس کے اندر بسا اوقات حقیقی بھائی جو ہے وہ باپ شریک بھائی کو محروم کر دیتے ہیں، ان کا حصہ نہیں ہوتا،
بعض صورتوں میں بھائی نہیں ہوتے، صرف بہنیں ہوتی ہیں، تو پھر بہرحال کئی صورتوں میں ان کا بھی حصہ بنتا ہے. تو اس کے لیے جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو فتویٰ وراثت کا حاصل کرنا چاہیے. عام طور پر بہرحال جو صورت ہوتی ہے، جو لوگ یوں شمار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو ستیلے بھائی ہیں ہمارے، ان کا کیا حصہ ہے. حالانکہ جائیداد تقسیم ہو رہی تھی والد کے اعتبار سے وہ سارے جو ہے وہ والد کی ہی اولاد ہیں، تو ان کو حصہ برابر ملے گا. اور اس میں بھی ایک تعداد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کسی کے والد نے پہلے ایک شادی تھی، ان میں سے ایک ہی بیٹا ہوا، جی ٹھیک ہے، اب وہ ان کی اہلیہ انتقال کر گئی، اب اس کے بعد جو شادی ہے تو اس میں پوری اولادیں ہیں، کثرت سے اولادیں ہیں، تو اس کو تو بالکل ہی ایک سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. شمار ہی نہیں کرتے لوگ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بتاتے بھی نہیں ہیں. اچھا، کبھی یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یا طلاق ہو گئی. ہاں، اس والے مسئلے میں زیادہ ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی اور وہ عورت جو ہے وہ اپنے بچے کو لے کے چلی گئی. ان کو پتہ ہے کہ وہ ہے، لیکن اب یہ کہتے ہیں بھئی وہ تو اپنی زندگی، ہمارے ابا کی زندگی میں ہی چلی گئی تھی، تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یا والد نے ان کو کوئی مکان دے دیا اپنی بیوی کو، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو حصہ لے چکے ہیں، حالانکہ اس کے اندر بھی وہ حصہ شرعی اعتبار سے کئی صورتوں کے اندر عموماً نہیں دیا ہوا تھا. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہم جب سوال کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا وہ بھی کہتے ہیں، جب وراثت کا سوال ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کے والد کی جائیداد ہے تو انہوں نے شادیاں کتنی کی تھی، تو ایک یہ سوال جو ہے وہ اسی لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ واضح ہو کہ آیا ان کی اور بیوی بھی کوئی ہے اور اس سے آگے کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ سوال اسی لیے کیا جاتا ہے. اور کئی دفعہ بظاہر جب وہ پوچھنے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں تو یہ بات کہیں نہیں ہوتی، لیکن جب سوالات کیے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب دوسری بیوی بھی تھی، اس سے اولاد بھی تھی، ان اولادوں میں سے بھی بعضوں کا انتقال ہو گیا. تو پھر بہرحال وراثت کے اندر سب کو ہی شامل کر کے فتویٰ دیا جاتا ہے. تو یہ بیان دینے والے پر لازم ہے کہ وہ بہرحال دیانتداری کے ساتھ تمام ورثاء کو بیان کرے، چاہے ان کی وجہ سے آپ کے حصے میں کمی ہو رہی ہو یا آپ محروم ہی کیوں نہ ہو رہے ہوں، بہرحال جو حصہ جس کا ہے اس تک ہمیں پہنچانا ہے. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے اور ہم آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے، یہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اور جن کے بطور خاص کچھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو تقسیم کیسے کرنی ہے، اس رسالے کو ہی پڑھنا چاہیے. لیکن حقیقتاً اس کا دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ آپ فتویٰ لے لیں. اور یہ جو پیچیدگیاں جس میں آپ ستیلا پن کہہ رہے ہیں، کہاں معتبر ہے کہاں نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں پوری بات واضح بتا کر پھر اس کا شرعی فتویٰ لیں اور اس کے مطابق وہ بٹوارہ کرنا چاہیے. اللہ پاک دین متین پر عمل کی توفیق دیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.